B-2 اسپرٹ بامبر دنیا کا ایک ایسا خطرناک ایئر کرافٹ جسے کوئی بھی میزائل سسٹم ہٹ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ناظرین، 52 میٹر چوڑا یہ B-2 بامبر طیارہ آخر ریڈار پر کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ $2 ارب کی لاگت سے بنایا جانے والا یہ B-2 بامبر دنیا کا سب سے مہنگا ترین جہاز ہے۔ یہ اتنا مہنگا اور دنیا کا جدید ترین ایئر کرافٹ بنانے کی آخر امریکہ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ B-2 بامبر بنانے کے پیچھے ایک ایسا واقعہ ہے جس نے امریکہ کا سر شرم سے جھکا دیا تھا۔ 1 مئی 1960 میں پاکستان پشاور ایئر بیس سے امریکہ کا لاکہیڈ U-2 طیارہ سوویت یونین کی طرف اڑان بھرتا ہے۔ یہ طیارہ ایک سیکرٹ مشن پر روانہ ہوتا ہے جس کا مقصد سوویت یونین کی جاسوسی کرنا تھا، کیونکہ یہ کولڈ وار کا زمانہ تھا جب امریکہ اور رشیا اپنی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک دوسرے کو گرانے اور نیچا دکھانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ امریکہ کو گمنڈ تھا کہ U-2 جو 80,000 فیٹ کی اونچائی پر پرواز کرتا ہے، اگر ریڈار میں نظر آ بھی گیا تو اسے اتنی اونچائی پر کوئی بھی چیز ہٹ نہیں کر سکتی۔ جیسے ہی یہ جہاز سوویت یونین کی سرحد میں داخل ہوا تو ریڈار نے اسے ڈیٹیکٹ کر لیا۔ رشیا نے بہت سے جہاز بھیجے اور میزائل لانچ کیے، مگر لاکہیڈ تک کوئی چیز بھی نہ پہنچ پائی۔ پھر سوویت یونین کی ملٹری اپنا آخری پتہ استعمال کرتی ہے اور S-75 ڈوینا میزائل کو اس امریکن طیارے کی طرف روانہ کرتی ہے، جو اپنے ٹارگٹ کو کامیابی کے ساتھ مار گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پائلٹ اپنے آپ کو ایجیکٹ کر لیتا ہے، جسے سوویت یونین کی آرمی پکڑ لیتی ہے۔ امریکہ کبھی بھی مان ہی نہیں رہا تھا کہ یہ جہاز اس کا ہے، لیکن جب سوویت نے کیپچر کیا گیا پائلٹ اور جہاز کا تباہ شدہ ملبہ دنیا کے سامنے رکھا تو امریکہ کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس کے بعد امریکہ نے تیاری شروع کی دنیا کے اس خطرناک ایئر کرافٹ کو بنانے کی۔ ناظرین، امریکہ نے 1978 میں ATB پروگرام لانچ کیا، جسے ایڈوانس ٹیکنالوجی بامبر پروگرام کہا جاتا ہے۔ B-2 بامبر اس پروگرام کے 11 سال بعد یعنی 1989 میں تیار ہوا۔ اس کی پہلی فلائٹ بھی 1989 میں ہوئی، لیکن دنیا کے سامنے اسے 1997 میں لایا گیا۔ B-2 کی سب سے بڑی صلاحیت اس کا ریڈار سے بچنا ہے۔ اس ایئر کرافٹ کو بغیر ٹیل کے اس طرح بنایا گیا ہے کہ جب ریڈار کے سگنل اس پر پڑتے ہیں تو وہ واپس ریڈار تک نہیں جا سکتے، یعنی سگنلز کو کسی اور ہی ڈائریکشن میں واپس ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ریڈار سے بچنے کے لیے B-2 کا ڈیزائن ہی کافی نہیں، بلکہ ایک ایسی کوٹنگ ہے جو اسے ریڈار سے بچانے میں مدد دیتی ہے۔ امریکہ کے پاس ایسی جدید کوٹنگ موجود ہے جس کا عطا پتہ ابھی تک کسی اور دوسرے کنٹری کو نہیں ہے۔ ایوییشن کی دنیا میں اسٹیلتھ کہلانے والی ٹیکنالوجی جس کی بنیاد B-2 بامبر ہے۔ یہ B-2 بامبر ریڈار سے بچنے کے علاوہ دنیا کے جدید ترین میزائلز جو انفراریڈ ٹیکنالوجی پر کام کرتے ہیں ان کو بھی چکمہ دے کر آسانی سے اپنا کام تمام کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ B-2 فل ٹینک کے ساتھ 11,000 کلومیٹر تک آسانی سے پرواز کر سکتا ہے۔ اس B-2 بامبر کی باڈی کو کاربن گریفائٹ کمپوزٹ مٹیریل سے بنایا گیا ہے۔ یہ 52 میٹر چوڑا ایئر کرافٹ 18,000 kg تک بارودی مواد اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ اپنے بیلی کے اندر 80 JDAMs چھپا سکتا ہے جو کہ GPS گائیڈڈ بام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 16 B-83 بامز جبکہ 16 ہی نیوکلیئر میزائل اپنے ساتھ لے اڑنے کی سکت رکھتا ہے۔ افغانستان وار کے دوران B-2 نے USA کی ریاست میزوری سے ٹیک آف کر کے 9,500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور افغانستان پر بمبنگ کی، پھر واپس چلا گیا۔ صرف ایک ہی بار فضا میں ری فیولنگ کی ضرورت پیش آئی۔ اس کے علاوہ آپریشن الائیڈ فورسز کے دوران اسے سربیا میں بمباری کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ 2003 میں آپریشن عراق فریڈم جبکہ 2011 میں آپریشن اوڈیسی ڈاؤن لیبیا میں بھی بمبنگ کے لیے استعمال ہوا۔ حالیہ دنوں میں ایران اور اسرائیل وار میں بھی B-2 بامبر نے ایران کے جوہری مقامات پر بمباری کی ہے۔
اب تک صرف 21 B-2 ہی تیار کیے گئے ہیں اور ابھی تک امریکہ کا اس جدید ٹیکنالوجی کو بیچنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ناظرین، یہ جہاز دنیا کے لیے ایک خطرہ ہے، اس لیے چائنا اس کی ٹکر کا H-20 بامبر تیار کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جلد ہی H-20 بامبر دنیا کے نقشے پر ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔